آپ نے یہ کہا کہ دو چار یہ جو خواتین ہیں یہ انڈیویجول ایگزامپلز ہیں، جبکہ انڈیویجول نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں خواتین کو موقع ملتا ہے، آپ کن الزبتھ کو لیں، آپ گولڈا مائر کو لیں، آپ بینظیر بھٹو کو لیں، آپ عام سے یہ تو ٹاپ ہے نا جو پاورفل وومنس تھیں. جن سوسائٹیز میں آج خواتین کو موقع ملتا ہے وہاں وہ ہر جگہ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. ایون ابھی آپ ڈی این اے کوڈ کی بات کر رہے تھے، اس کو ڈسائفر کرنے والے، اس کو سب سے پہلے اس کو کھولنے والی خاتون تھی. سائنس کی ترقی میں جہاں جہاں یعنی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے پوٹینشیل دکھایا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ انڈیویجول ایگزامپلز نہیں ہیں. نہیں، میں نے اس طرف تو بات ہی نہیں کی ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، مورل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا تھا. یہ تو اسپیکٹ ہی آپ دوسرا لے آئے ہیں نا. ٹھیک ہے، مورل ویلیوز میں بات کر رہا تھا. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ عرب میں بڑا عورتوں کو مقام دیا ہوا تھا انہوں نے، اور آپ نے ایک دو مثالیں پیش کی، وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. یہ تو ٹاپک ہی الگ ہے کہ عورت کو اگر موقع دیا جائے تو عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں. اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کا ہم نے کب انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ میں اس کو آپ کو ایڈ کرتا ہوں اپنے پروفٹ کی زندگی سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی سفر پہ جاتے تھے نا اپنے ساتھ ایک بیوی ضرور رکھتے تھے، اور وہ قرآن اندازی کر کے بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. بیویوں میں قرآن اندازی کرتے تھے، بیلٹنگ. ظاہر ہے کہ بیلٹنگ نہیں کریں گے تو پھر تو ساری خواہش مند ہوتی تھی سفر کرنے کی. کسی سفر میں سیدہ عائشہ ساتھ ہوتی تھیں، کسی سفر میں سیدہ ام سلمہ ساتھ ہوتی تھیں، کسی سفر میں سیدہ ام حبیبہ ساتھ ہوتی تھی. مختلف. وہ کیوں؟ عورت مرد کی نفسیات کو سب سے زیادہ سمجھتی ہے. بیوی جو ہے اس کی، اسے پتا ہے کہ غصے میں کس طرف اس کا رخ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا مشورہ دینا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی جو سب سے بیسٹ مشورے ہیں وہ آپ کی بیویوں نے دیے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں صحیح بخاری سے. میں تو آپ کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ صلح حدیبیہ کا جب ایشو آیا نا تو نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب قرآن میں رپورٹ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور ہم لوگ سر بھی مڈا رہے ہیں، بعض سر کے بال چھوٹے کروا رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ احرام باندھو، ہم اب عمرے کے لیے جائیں گے، کیونکہ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. سورہ فتح میں اس خواب کا بھی ذکر آیا. سب نے باندھا اور سارے ذوق و شوق سے 1400 صحابہ جا رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد، 6 سال کے بعد آلموسٹ. راستے میں وہ عرب کے لوگوں نے آ کے آپ کو کاؤنٹر کیا کہ آپ کو عرب میں نہیں جانے دیں گے ہم. اچھا، لڑ سکتے نہیں تھے کیونکہ غزوہ خندق میں شکست کھائی بھی تھی 5 ہجری کے اندر، یہ 6 ہجری تھا. ویسے وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے نہیں جا رہے، لیکن ان کو تھا نا کہ یہ 1400 کے لوگ آ رہے ہیں جن کے دل کے اندر اس طرح کی قدورت ہوتی ہے، وہ اگلے کو تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ کے قبضہ کر لیں گے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو دوسری پارٹی تو ڈری ہوئی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ پیس ٹریٹی کریں. حدیبیہ کی ہوئی ٹریٹی، اور اس میں ایک یہ تھا کہ اس سال آپ واپس جائیں گے. اب یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی، اتنا زیادہ سفر ہو چکا ہے، پھر شوق سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر مسلمان ہے بھی پاورفل ہیں، کیوں جائیں جی. ان کا جی اس سال تو واپس جائیں، ہماری ناک رکھ لیں، اگلے سال ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، آپ لوگ آزادی سے گھومے پھریں اور پھر آپ واپس چلے جائیے گا، تاکہ ہماری بھی عزت رہ جائے کہ ہم بھی اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کو روک لیا. نبی علیہ السلام اس پہ بھی ایگری کر گئے. اسی پہ وہ حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ ہم کیوں دب کے صلح کریں، ہم ایسی کی تیسی ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. یہ نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی ڈانٹ دیا کہ بھائی اللہ کے نبی ہیں وہ. اچھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم حرم نہیں جائیں گے، تو تم لوگ احرام یہیں اتار دو، اپنے قربانی جانور ادھر ہی قربان کر لو. وہ قرآن کی آیت ہے کہ جانور جب تک حرم کی سرزمین میں نہ پہنچے آپ جانور کو قربان نہیں کریں گے، اور جب تک جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے، وہ پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بس آپ حدیبیہ پہ ہی اپنے جانور ذبح کرو. اب یہ کیسے عزم ہو مسلمانوں کو؟ بھائی زمانے جاہلیت میں آج تک نہیں ایسا ہوا تھا کہ مینا کے علاوہ کسی اور جگہ جانور قربان ہو، اور ہم دین ابراہیمی کے کسٹوڈین ہو کے اب یہاں حدیبیہ پہ جانور قربان کریں اور احرام کھولیں، ہمارا بس عمرہ بس اس طرح ہی ہو گیا. نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا، کوئی نہیں اٹھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے وہی صحابہ، بخاری میں آتا ہے حضور کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے، صرف کافروں کے سفیروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس نبی کا ہم خون نہیں نیچے گرنے دیں گے. آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سروں پہ پرندے ہیں. وہ پورا نقشہ کھینچا ہے اس نے، سہیل ابن عمر نے اور عروہ ابن مسعود نے. 3 بار ہو گیا. نبی علیہ السلام خیمے میں واپس آئے. اب میں آپ کو عورت کی ذہانت بتانے لگا ہوں. عورت کی ذہانت پیغمبر کو وہ بتا رہی ہیں بیوی.
حضور نے ام سلمہ تھی بیوی آپ کے ساتھ, اور یہ وہ حضور کی بیوی ہیں جو واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں سب سے آخر میں 64 ہجری کے اندر. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے, بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے. حضور نے کہا دیکھو میں نے ان کو کہا یہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, اور یہ تو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں, آپ اٹھیں اپنا جانور قربان کریں اور اپنا احرام کھول دیں, دیکھیں یہ کیسے اٹھتے ہیں. یہ آئیڈیا حضور کے دماغ میں کیوں نہیں آیا, جن کو وحی کی تائید بھی حاصل ہے. یہ اللہ نے امت کو بھی میسج دیا ہے کہ ایک عورت کا بھی دماغ وہاں جا سکتا ہے جہاں ایک مرد کا دماغ نہیں جاتا. اچھا حضور اٹھے, اپنی بیوی کے مشورے پہ عمل کیا. جب حضور نے یہ کیا نا, اب ایک ایک کر کے ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, جب سب نے اپنے جانور قربان کیے احرام کھول دیا. یہ صحیح بخاری میں, یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے, یہ چیز بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے سفر میں اپنی بیوی کو ساتھ رکھا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اپنے مرد کی نفسیات کو سمجھتی ہے, اس کا درد سمجھتی ہے, اور وہ مشکل وقت میں اسے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہے. پیغمبر ہو کے اپنی بیوی سے گائیڈنس لے رہا ہے, تو سرکار پھر بات کہاں تک جاتی ہے آپ دیکھیں. اچھا سر, جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے؟ کیا آپ کے ارد گرد کی کوئی ریاست اگر پیسفل بھی ہے تو کیا کبھی کوئی ایسا اسلام میں کانسیپٹ رہا ہے کہ صرف اس لیے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں یا اسلام نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ جو یہ تاریخ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 3 آپشنز پیش کی جاتی تھی کہ یا آپ مسلمان ہو جاؤ, یا ذمہ بن کے رہنا قبول کرو, یا پھر کن کو پیش کی جاتی تھی؟ جنہوں نے دنیا کو غلامی میں جکڑا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں, جب حضرت ابو عبیدہ ابن جرح پہنچے ہیں وہاں پہ رومن امپائر کے خلاف, جو فائنل جنگ تھی یرموک کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف, تو وہاں پہ منجنیق تو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. منجنیق وہاں کے عرب کرسچنز نے دی تھی مسلمانوں کو, عرب کرسچنز نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو انصاف کا نظام قائم کیا ہے نا, رومن سے بہتر آپ ہمیں لگتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے ہمیں اس استحصالی نظام کے اندر, ٹیکسس کے اندر جکڑا ہوا ہے. مجھے بتائیں وہاں کے لوگ اگر ساتھ نہ دیتے تو اتنی مختصر جماعت اتنی بڑی پاور کو کیسے گرا سکتی تھی. اسی طریقے سے پہلے پرشینز اور رومنز کے بھی یہ حال تھی. انہوں نے دیکھیں کتنے اپنے خزانے وہاں پہ جمع, لیکن مسلمانوں نے پھر دیکھیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی تو بلند کیا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے تراجم ہیں, چونکہ جدید سائنسی تبدیلیاں اس طرح کی آتی رہتی ہیں کہ ان میں بہت سے معنوں میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے, تو جدید سائنسی ترقی کے حساب سے قرآن پاک کا جو ترجموں کو تھوڑا بہت چینج کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہم آہنگ ہو جائے نئی ترقی کے ساتھ. یہ تھیوریٹیکل کوسچن ہے, پریکٹیکل لے کے پھر میں بات کروں. جیسے کہ دنیا کے گول ہونے کے بارے میں یا چپٹا ہونے کے بارے میں, جیسے شاہ عبد القادر نے پہلا اردو ترجمہ کیا تو اس بات کو پوری طرح ڈسکس نہیں کیا, لیکن اب جب طاہر القادری صاحب کا ترجمہ آیا تو اس میں انہوں نے اس بریکٹ میں اس کو واضح کیا کہ یہاں اس سے کیا مراد. کیا آپ کے خیال میں یہ بہتر طریقہ ہے یا جو اس کا ترجمہ عربی سے بنتا ہے وہی کرنا چاہیے؟ میں تو آپ کے مقدمے کے ساتھ ہی ایگری نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں, کیا مسلمانوں کا کبھی یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ زمین چکور ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب ترقی ہو, دیکھیں اگر یہ قرآن کا عقیدہ ہوتا تو مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا نا, تو قرآن میں کوئی آیت نہیں جس کا یہ ترجمہ بنتا ہو. شیخ ابن باز بہت دیر تک اڑے رہے ہیں سعودی عرب میں. نہیں, چکور کے اوپر نہیں, وہ زمین ساکن, وہ تو ٹاپک الگ ہو جائے گا نا. میں پہلے چکور پہ آ جاؤں. چلیں ہم اسی چلیں گے نا. دیکھیں میں نے آپ کہا تھا میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرے ساتھ لاجیکل بات کر رہی ہیں. لیکن ادھر ہی آ رہے, ادھر ہی رک جائیں, میں اب اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ کیا اس ترقی کے ساتھ ترجمے کو ہم آہنگ کر دینا چاہیے یا جو عربی میں سرکار, یہ تو مقدمہ ہے نا. جب تک ہم پریکٹیکل مثال نہیں رکھیں, انجینئرز کیوں بازی لے جاتے ہیں سب کے اوپر, سائنٹسٹ کے اوپر بھی بازی لے جاتے ہیں, مذہبی پیشواؤں کے اوپر بھی بازی لے جاتے ہیں, کیونکہ ہم اپلائیڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم صرف تھیوری پہ نہیں رہتے. انجینئر وہ ہوتا ہے جو سائنس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتا ہے. اسی میں نے کہا کہ یہ تھیوری ہے کہ جی ہم کر لیں, ہم کہتے ہیں کوئی ایک مثال لے کے, تو آپ نے ایک مثال دی, اب میں نے وہ پکڑی ہے, اب میں اس کی انجینئرنگ کروں گا. مثال یہ پیش کی کہ جی پہلے زمین کو چکور مانا جاتا تھا اور بعد میں جب چپٹی مانا جاتا تھا, یعنی وہی چپٹی مراد ہے کہ وہ والی گول نہیں ہے, سیدھی ہے. اچھا, بعد میں بھائی مسلمانوں کا کبھی بھی عقیدہ نہیں رہا کہ زمین چپٹی ہے, مسلمانوں کا کبھی عقیدہ نہیں رہا کہ زمین چوکور ہے. مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان زمین کو گول ہی مانتے ہیں. اچھا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس البیرونی نے کیلکولیٹ کیا, مسلمان تھا, عباسی حکومت عروج پہ تھی, اس نے انعام دیا اسے. اگر قرآن کے خلاف اس نے ایک چیز ثابت کی تھی تو وہ تو قتل ہو جاتا, جس طرح گلیلیو کے ساتھ آپ کے پادریوں نے کیا.
وہ ساکن ہونے. ہاں تو لہٰذا یہ کبھی کانسیپٹ نہیں. پھر دوسرا قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ہم رات کو لپیٹ لاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لوگ ایسے مسلیڈ ہو جائیں. گلیلیو بچ گیا تھا وہ بول کے کہ نہیں وہ مرا نہیں تھا لیکن چھوڑا تو انہوں نے کچھ نہیں تھا نا. اور گلیلیو بھی پہلے پادری تھا, اس وقت علم تھا ہی ان کے پاس, پادری تھا اور اسے اسائن کی تھی انہوں نے اسائنمنٹ اس حوالے سے کہ تو ہمارا بڑا ہونہار قسم کا ہے تو تو جو ہے نا اب اس کو آگے لے کے چل. لیکن وہ تو جب اس نے وہ دوربین بنائی, جب وہ چرچ میں انٹر ہوا, اس نے وہ دیکھا شیشے میں سے, اس کو بڑی نظر آئی وہ پوری ایک ہسٹری. یعنی وہ اس تک تو پہنچایا نا, زندگی تو اجیرن کر دی نا. ہاں زندگی تو اجیرن کی ہے نا, جیسا میری کی ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. اچھا اب وہاں پہ آ جائیں البیرونی کو کوئی انہوں نے پھر قرآن میں جو آیا بار بار, ہم لپیٹ لاتے ہیں دن کو رات کے اوپر اور رات کو لپیٹ لاتے ہیں دن کے اوپر. یہ جو لپیٹنے کا کانسیپٹ ہے نا ایک دوسرے کے اوپر, یہ ہمیشہ ایک سفیریکل چیز کے اوپر ہی ہو سکتا ہے. اچھا لہٰذا یہ کبھی کانسیپٹ نہیں تھا کہ زمین چپٹی ہے. ہاں یہ ضرور تھا جو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, ٹھیک ہے, جو وہ ایک اگلے دن ایک ہندو عورت نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا. بچھونا قرآن ایک عربی لٹریچر میں بات کرتا ہے. سرکار قرآن میں اگر سن سیٹ کا ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین بادشاہ کے اعتبار سے اور آپ اس پہ مذاق اڑائیں, تو کیا نیو یارک ٹائمز کے اندر سن سیٹ اور سن رائز جو لکھا ہوتا ہے تو ہم ان کی سائنس کا مذاق اڑائیں گے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ایک سائنٹسٹ بھی کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے بریانی کھاؤں, وہ یہ نہیں کہتا میرا دماغ کر رہا ہے. ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے کہ یار یہ دل دماغ. بھائی جب لٹریچر میں, قرآن لٹریچر کی بک ہے, وہ لٹریچر میں بات کرے گی تو لٹریچر میں اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے جو ہوتی ہے کہ زمین کو بچھونا بنایا. کیوں؟ زمین کو سٹیبل بنایا. اللہ نے زمین میں راستے رکھے. آج بھی ایک سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں, ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے, اگر زیادہ ہو تو زمین سسٹین نہیں کر سکتی. یعنی ان زلزلوں کے باوجود اسے رہنے کے قابل بنایا. اس سے یہ نکالنا کہ فلیٹ بنایا, فلیٹ کہاں سے ہو گیا؟ بچھونا. وہ تو پھر آپ کامن آبزرویشن میں لیں تو ایک بہت بڑے سفیر کے اوپر کئی کلومیٹر کی لائن, وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسا یہ اب ایک سرکل ہے, اس کی چھوٹی سی میں اگر لائن کنسیڈر وہ اسٹریٹ لائن ہے. اسی لیے آپ جب بہت اوپر جاتے ہیں پھر آپ کو زمین کی کرویچر نظر آتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اسٹریٹ روڈ, وہ اسٹریٹ تو نہیں ہوتی, لیکن اب کامن آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں. اس سے کیسے رزلٹ یہ کسی نے نکال لیا, وہ رزلٹ ہی. تو قرآن پاک کی جو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے وہ ترجمے بعض اوقات بریکٹس لگانی پڑی ہیں, وہ اس وجہ سے لگی کہ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو وہ بچھونا آرام سے لکھ دیتے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں اب وہ بچھونا نہیں لکھتے. نہیں لکھے نا, اب اس کو چینج کرتے ہیں. وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھے نا. بچھونا رہنے کے قابل کہ زلزلوں کے باوجود سٹیبلٹی اس کے اندر موجود ہے, یہ سارا کچھ لکھے نا. بچھونا ویلڈ ہے ابھی تک, وہ الٹ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو اصل میں ریبٹل کر رہا ہوں کہ پرانا کوئی ترجمہ غلط نہیں ثابت ہوا, وہ ایکسپلین ہوا ہے. تو بھائی جب کوئی چیز ایکسپلین ہوتی ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا پرانی چیز غلط ہے. ڈالٹن نے جب یہ کہا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایٹم سے بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ غلطی ثابت ہوتا گیا, لیکن ایکسپلینیشن میں ایٹم اپنی جگہ موجود ہے. اس نے کہا سب سے چھوٹا جو ہے وہ پارٹیکل جو ہے الیکٹران ہے. اب ہمیں اس کے آگے بھی پتہ چلی کہ نہیں یہ بھی ہے. تو الیکٹران تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ ختم تو نہیں ہوا نا. تو بچونا اپنی جگہ موجود ہے, وہ ختم نہیں ہوا. اور پھر میں اسلام کا ذرا آپ کو کانسیپٹ بتا دوں, یہ ذرا تلخ بات ہے مسلمانوں کے لیے. مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں اور حدیث کی کتابوں میں, لیکن مسلم تو چونکہ مین سٹریم کی کتاب ہے, اس کے اوپر پتہ باب کیا باندھا ہوا ہے, کن باتوں میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ نبی ہے اور اطاعت واجب کوئی نہیں. اس کے نیچے 3 حدیثیں آئی ہیں. نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, عرب کے لوگ چونکہ نسل در نسل انہوں نے ایکسپیرینس لرن کیا تھا, وہ نر اور مادہ کا ملاپ کروا کے نا کھجور کی فصل زیادہ اچھی حاصل کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا اس سے فصل اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کرو تو اچھا, نبی علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو اس حوالے سے کہ یہ چھوڑ دو. آپ فرمایا اگر نہ کرو تو ان کا ہماری فصل کم ہو جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس پہ عمل کر کے وہ نہ کیا اور فصل کم ہوگی, شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے 295C لگوانے کے لیے. آج کے دور میں بات کروں, یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو دیکھو یہ تو ہماری فصل ہی کم ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی اپنی ایگو کی حفاظت نہیں کی اس حوالے سے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے تم نے میری بات کی غلط انٹرپریٹیشن کر لی, میں نے تمہیں حکم تو نہیں دیا تھا. آپ نے ان کی بات بھی ایکسیپٹ کی اور اپنی بات اس میں ایڈ کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں اگر اپنے دین کے معاملات میں تمہیں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں وہ تم پہ ماننا ضروری ہے. اگر دنیا کی کسی معاملے میں تمہیں گائیڈ کروں جس میں تمہارا ایکسپیرینس ہو
تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. تو یہ طب نبوی کا جو سارا علم ہے وہ بھئی یہ سوال ادھر چلا جائے گا نا، میں ڈاکٹر تو پہلے آپ کو کلیئر کرتا ہوں، تو اسی لیے صبر سے وہ پھر ڈاکٹر میں بدل جائے گی. انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اب یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ نبی اسلام نے ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا. اس لیے کہ ایٹم بم بنانے کا طریقہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اگر اللہ چاہتا تو بتا دیتا. E=mc²، آئنسٹائن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے، اس کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن گیا. ایک دنیا کی حقیقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کھول دی کہ میتھس کو انرجی میں، انرجی کو میتھس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. نبی اسلام جب خود کہہ رہے ہیں، ہاں آپ کا جہاں ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں تاکہ امت کے حوالے سے بھی وہ گلابانی کی ہے. یہاں نبی اسلام کا ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے، غزوہ خندق کا موقع آیا تو آپ نے پرشینز کی وہ جو ایک چیز تھی، وہ خندق کھودا کرتے تھے، سلمان فارسی نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے وہ وہاں سے پک کیا. اچھا، تو اس طرح نبی اسلام کو جہاں سے جو چیز ملتی تھی وہ آپ لیتے تھے گیون سرکمسٹانسز کے اندر. اب جو آپ نے وہ بات کی نا وہ طب نبوی کے حوالے سے، طب نبوی تو زیادہ تر فراڈ چل رہا ہے. اس کا کوئی طب نبوی سے تعلق نہیں ہے. طب نبوی چند ایک چیزیں ہیں، جس طرح کلونجی کے بارے میں ہے، شہد کے بارے میں ہے، لیکن وہ بھی اسی بات میں نہیں آئے گی کہ آپ نے کہا کہ جو میں دین کے بارے میں بتاؤں وہ مجھ سے اس میں دیکھیں کچھ چیزیں تو ایکسپیرینس سے اب انسانیت لرن کر چکی ہوئی ہے نا. ہاں، جس طرح شہد کا شفا ہونا، یہ تو قرآن کے اندر آ چکا ہے. کو بھی اپنے خلاف کر لیا. کیا چیز؟ نہیں، میں تو بہت پہلے یہ باتیں کر چکا ہوں. ہاں، میں نے کی ہوئی ہیں. یہ جب ہمارے علماء کو اور ہمارے انٹلیکچوئل سو کالڈ لوگوں کو وہ بٹ بنا کے گیا تھا نا ایک وہ کردستانی، تو میری اس وقت ریبٹل آیا تھا. اس وقت میں نے یہ ساری باتیں کی تھی کہ اسلام میں طب نبوی کیا ہے، علاج کیا ہے. جھاڑ پھونک ایک الگ سے پیرلل میں علاج موجود ہے، لیکن جھاڑ پھونک جو ہے نا کسی بچے کا خطرہ نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کے سارے بزرگ زندہ مردہ مل کے ایک بچے کا خطرہ نہیں کر سکتے. وہ بلیڈ ہی چلے گا. ہاں، یہ روحانی آپریشن جو کرتے رہتے ہیں بھائی، ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کا علاج جھاڑ پھونک سے ہوتا ہے، کس چیز کا علاج جھاڑ پھونک سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور رہے معجزات، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. وہاں میں نے یہ ساری باتیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. آپ نے اگر وہ ساری باتیں سنی ہو تو یہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے تو نارمل باتیں جو کر رہا ہوں، یہ سب کچھ ریکارڈنگ میں لا چکا ہوں. اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، طب نبوی کے حوالے سے جو چیزیں اتھینٹک ہے وہ سپورٹڈ ہے نا قرآن سے. جیسے قرآن میں سورہ نحل میں کہ ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے انسانیت کے لیے. تو نبی اسلام اگر شہد کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو اسے قرآن کی تائید حاصل ہے. نبی اسلام یہ جو بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو نبی اسلام وثوق کے ساتھ کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور مشورے کے طور پہ نہیں، وثوق کے ساتھ، تو وہ وثوق کے ساتھ جو باتیں ہم ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے اب سنت دعائیں ہیں، یہ کر لو تو یہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود ہو جائے، تو وہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کرے، یعنی اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیتا ہے تو یہ نہیں کہے گا میرے پر دعا اثر کرے گی. وہ ہے ناگہانی آفت. ناگہانی آفت ٹلے گی جی، بالکل ٹلے گی. سانپ آپ کو نہیں کاٹے گا، آپ اذکار کریں گے، ناگہانی آفت. لیکن اگر آپ کی موت کا وقت آ گیا، سانپ سے ہی آپ نے مرنا ہے، پھر نبی بھی آپ کے اوپر پڑھ کے پھونکے نا، موت نہیں آپ کی ٹلے گی، کیونکہ وہ اٹل رول اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ اللہ کے رولز ہیں، وہ پیرلل میں آپ کو سارے پتہ ہونے چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ ایک چیز لے کے ٹکٹ کے پیچھے چل پڑے گے. نہیں، میں آپ کو کہوں کہ ڈاکخانے میں 9 سے 5 بل جمع ہوتے ہیں اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں تو میں کہوں گا میرے بھائی وہ اتوار والی بات بھی میری سن لینی تھی نا. آدھی بات سن کے آگے ادر دین اتوار، ادر دین جو گزٹڈ چھٹیاں ان کے علاوہ کا ہے، اور ادر دین کسی مولوی کے ہڑتال. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم کا اور عاجزی کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن آپ یہ جو الفاظ بولتے ہیں، پھکی دینا، گھر تک چھوڑ کے آنا، میں ذرا طبیعت ٹھیک، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری علمی روایت جو ہے اس سے تھوڑا لگا نہیں کھاتا؟ میں تو پھر سائنٹیفک بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں، ہمارے جو سائنٹسٹ اپنی ریسرچ لکھتے رہے ہیں، میں انداز بیان کی بات کر رہا ہوں. جی میں آؤں گا نا سرکار، سائنٹیفک میں ساری باتیں آؤں گا. کیا جب سائنٹسٹ اپنی تحقیقات سامنے لے کے آتے ہیں، وہ آ کے اعلانیہ نہیں کہتے یہ میری تحقیق ہے؟ اگر نیوٹنس فارمولا فار کیلکولیشن آف ویلاسٹی آف ساؤنڈ لیپلاس نے غلط ثابت کیا اور بتایا کہ تم نے جو اس میں وہ فارمولا لگایا تھا اس کو ایڈیابیٹک کرنا چاہیے تھا اور گیما کی ویلیو ڈالنی چاہیے تھی، اس لیے تمہارا یہ فارمولا غلط ہوا، اور اس نے آگے اپنی تحقیق سامنے رکھی، اور وہ آج تک لیپلاس کریکشن کے نام سے پڑھایا جاتا ہے اسے ایف ایس سی کے اندر.
ادھر کسی کو نہیں خیال آتا کہ جی نیوٹن اتنا بڑا بابا، لیپلاس جو ہے کل کا بچہ آگے اس کی غلطی نکال رہا ہے۔ علمی دنیا میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ یہ جو بندے کا انداز بیان کیا ہے۔ اچھا اب آ جائیں وہ جو آپ نے پھکی کہا، میں پھکی کو اردو کا لفظ تو نہیں ہے نا، پنجابی کا لفظ ہے، اردو میں بھی آپ میں آتا ہوں، میں ہر چیز کو اپنی کروں گا، جسٹیفائی کروں گا، مجھے کوئی اس میں معاملے میں نہیں ہے۔ یہ میرا جو ایروگنس ہے، دنیا میں جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی بینیفیشری بھی ہوتا ہے نا۔ یعنی خان کہتا ہے کہ سارے چور، میں ٹھیک، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ، یہی کہتا ہے نا۔ میں نے کیا بینیفٹ حاصل کیا ہے سسٹم سے، وہ بتائیں۔ جب فالوئنگ کیوں کوئی بندہ حاصل کرتا ہے؟ فالوئنگ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اپنی علیحدہ امپائر بنائے گا جس کا وہ بادشاہ ہوگا، اپنا مدرسہ بنائے گا، چند ابو کو ہوگی، وہ شانہ لائف گزارے گا۔ میں نے کیا حاصل کیا؟ یہ حاصل کیا کہ میری بیوی بچوں کی لائف سٹیک پہ، میری لائف سٹیک پہ، میں چھپ کے زندگی گزارتا ہوں۔ میں اعلانیہ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ چنا چاٹ نہیں کھا سکتا۔ میں نے تو کچھ نہیں حاصل کیا۔ میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو تو میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں، میں نے وہ ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا۔ میں نے اس سے حاصل کیا کیا؟ لہٰذا مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایک مثال ثابت کرنی پڑے گی کہ انجینئر صاحب یہ اس طرح کا ایک بندہ پہلے آیا تھا، اس نے یہ حاصل کیا تھا، آپ بھی اسی چکر میں ہیں۔ وہ کوئی چیز چکر نکائے، کسی نے بڑھاپے میں آ کے کوئی برانڈ اپنے نام کا لانچ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جب اس سسٹم سے حاصل کوئی نہیں کیا تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ ایروگنس نہیں ہے، یہ میرا پیشن ہے جس کے ساتھ میں اپنی چیز بیان کرتا ہوں۔ اور جن لوگوں کو میں ڈیل کر رہا ہوں نا، وہ تو مجھ سے گلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ بھی جب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایروگنس ان کا مجھ سے زیادہ ہے۔ خادم رضوی صاحب نے کہا کہ سورہ نے سور نے، میں نے آج تک کہا کہ وابی سور ہیں۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے والا۔ ایون میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ سیدنا عمر مجھ سے زیادہ سخت تھے۔ وہ حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں، حالانکہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی سب آرڈینیٹ کا کام ہی نہیں کی حرکت کرے، جبکہ اس کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہے، وہ نبی خود حکم دے دے گا۔ یہ بار بار تلوار کو ہاتھ رکھنا ہے، یہ ایک نارمز کے اندر، ایتھکس کے اندر کیا اچھی بات ہے؟ نہیں۔ میں نے آج تک کہا کہ مجھے اجازت دیں میں تقی عثمانی کا گلا کاٹ دوں، میں احمد بریلوی کی قبر اکھاڑ دوں۔ میں کہتا ہوں بھائی اعلیٰ حضرت، میرے علاوہ کوئی اعلیٰ حضرت کہتے ہی نہیں احمد بریلوی کو سوائے بریلویوں کے، یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ میرے زیادہ کوئی سافٹ بندہ نہیں۔ اب آگے میرے الفاظ کا چناؤ، الفاظ کے چناؤ میں پھکی بڑا سافٹ ورڈ ہے، یہ کوئی گالی نہیں۔ پھکی ہماری پنجابی لینگویج میں جب کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، اس کی اس ہوا کے درد کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک پھکی دی جاتی ہے۔ میں جب یہ سخت علمی باتیں کرتا ہوں تو جو لوگ صدیوں سے اپنی امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو آپ کے اصول اور مبادی کے اوپر ایک پھکی بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ درد کم ہو جائے۔ وہ پھر میں پھکیاں دیتا ہوں کہ اسی اصول کے اوپر ان کے کسی بابے کی بات بتا دیتا ہوں کہ بھیا غصہ نہیں کھانا، کل تک تم کہتے تھے اشرف علی رسول اللہ کفر ہے، تو آج اگر چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے تو بھائی صبر کرو، میرے پہ غصہ نہ کھاؤ چشتی رسول اللہ نکلنے پہ، آج تک تو تم اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے۔ تو یہ میری پھکی ہوتی ہے۔ وہ تو دیوبندیوں کو میں پھکی دیتا ہوں، جب میں اشرف علی رسول اللہ پہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کل تک تم چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے، تو اس وقت جب تم چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے تو میں اس وقت خیال نہیں آیا کہ بریلویوں کے نازک سے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے تھے تو تم خود دکھاتے تھے نا۔ تو میں اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اینٹی وینم، اس کا میں نے پھکی جواب رکھا۔ میں اللہ کے فضل سے اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں اپنی فیلڈ میں۔ کوئی اور اتنے بزدل ہے کہ اس فیلڈ میں بولتے ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی۔ میرے چھوڑے جانے کے بعد دنیا میں چینج کیوں آ گئی؟ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، لوگ کہتے ہیں نہیں مودودی تو شاہی کوئی نہیں، وہ تو پڑھا لکھا بندہ، اس کی خلافت و ملوکیت پڑھتا تھا۔ انجینئر نے تو ایک ریڈی باندھ کے ہاتھ میں بھی جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر کلپ پہنچا دیا ہے، اور ایک جنرل کے ہاتھ میں بھی، اور ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے ہاتھ میں بھی۔ وہ کہتے ہیں فتنہ ہی ہے۔ وہ دیکھیں جس نے میرے سر کی قیمت لگائی اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اسلام کی ہسٹری میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بالکل صحیح کہا تو، بالکل صحیح کہا۔ آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیصلہ اٹل ہے کہ آپ ڈاکٹر حمید اللہ کی طرح، بڑے بڑے علماء کی طرح، انہوں نے کیا چینج دنیا میں لے کے آئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی علم کے لیے پاکستان سے باہر گئے، اپنے ملک سے باہر گئے، حمید اللہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے، فرانس بھائی کیا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں جائیں گے اپنی حفاظت کے لیے یہاں وہ سرکار۔ یہ دو ٹاپک ہیں، پہلے مجھے بتائیں جن بڑے لوگوں کے نام بتا رہے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ان کے علمی کنٹریبیوشن کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انہوں نے یعنی مجھے میں اگر ایک عام بریلوی سے پوچھوں کنٹریبیوشن ہے جو گراس روٹ لیول تک، وہ تو حمید اللہ کے نام کو نہیں جانتا۔ آپ کی کنٹریبیوشن ہے؟ ایک منٹ دیکھیں، دنیا کی کسی مسجد میں جا کے آپ حمید اللہ کا ذکر کریں، وہ پوچھے گا کون سا حمید اللہ؟ وہ پوچھے گا وہ جس کے اوپر وہ تو نہیں حمید، وہ جس کے اوپر ڈرامہ لگایا ہوا ہے، وہ ٹرکی والے کا حمید کو تو جانتے ہوں گے۔ وہ عام لوگوں کے لیے لکھتے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، بات ہے۔ میں آپ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے
ہمدردی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو پھر بیچ میں جب آپ کسی کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں نا, میرے ساتھ آپ کسی کو لے کے آئیں گے, پھر میں پہلے کہوں گا کہ کسی نے کیا کر دیا, میرے تو کان کھڑے ہو گئے کہ کون سا انجینئر مجھ سے پہلے آیا جس نے کمال کر دیا. میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ آپ اپنی حفاظت نام لیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ ہمسا ہو تو سامنے ہے. یہ تکبر کے طور پہ نہیں, کیونکہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی, مدرسہ نہیں بنایا, میں نے لیکچر نہیں لڑنا, میں نے اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں, بلکہ میں تو ایک ایک دن گن کے گزاروں کب رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی دنیا میرے خلاف ہوئی بھی ہے. اچھا, لہٰذا ہمارے ساتھ تو بھائی کسی بھی فلاسفر پرانے نہ نئے کا ذکر نہ کریں. ہاں, یہ سیدھی سی بات ہے. آپ کے پاس بھی قیامت تک ٹائم ہے, ان کے پاس بھی, کہ انجینئر کو مثال لے کے ہیں صدیوں میں, کہ جس نے اس بڑے لیول کے اوپر چینج لائی ہو, بغیر ہتھیار اٹھائے, بغیر مدرسہ بنائے, بغیر بندے بھرتی کیے, بغیر پیسہ لگائے ہوئے. اچھا, اب آپ آ جاؤ اس طرف. وہ میرا فیصلہ اٹل اس لیے ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں اس حوالے سے کہ ہم لوگوں کو دلیری دیتے ہیں. میں یہ ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب تک کہ ان کا آخری فرقہ باز اپنی قبر میں چلا جائے اور میں اس کی قبر پہ وکٹری کا نشان بنا کے آخری چلا جائے. آخری یعنی مراد یہ کہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں, یہ تو نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں, یہ میں اگر باہر چلا جاؤں ان کو سکون آ جائے گا. پتہ کیوں؟ اچھا, اس کے پیچھے میری دعوت کی بھی ہے. مجھے ہر سنڈے کو 300 400 500 لوگ آ کے آل اوور دا ورلڈ ملتے ہیں. وہ آتی ہفتے کے لیے مجھے ملنے کے لیے. تو مجھے بتائیں, میں اگر اپنا یہ پلیٹ فارم چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہوں, مشکل ہوگا. ظاہر ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہوں کہ آبزرو کرو, تمہارا ٹیچر ظاہر اور باطن میں ایک ہے. آئے تھے نا جنید سلیم صاحب, میں نے کہا دیکھیں اندر چٹائی آپ کو نظر آئے گی. یہ نہیں ہے کہ میں V8 سے نکلوں اور کہوں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں, انجینئر صاحب چٹائی پہ ہی بیٹھتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. انجینئر صاحب نے, علی بھائی نے بڑی سخت باتیں بڑے مدلل انداز میں کی ہیں. بہت سی باتیں اس طرح کی تھیں جن میں کچھ اور ڈیٹیل ہمیں چاہیے تھی, لیکن آلریڈی ہم نے ان کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا. تو دوستو, اس کو دیکھ کر آپ لاجیکلی اپنی رائے قائم کریں, کمنٹس میں بھی اپنی رائے دیں, ہم ان کو پڑھیں گے. انجینئر صاحب نے بتایا کہ یہ بھی کمنٹس بہت پڑھتے ہیں تاکہ ان سے لوگوں کی رائے جان سکیں. بہت شکریہ.